السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتہائی قابل قدر، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے اس مجلس میں ہم محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی ایک مختصر سی کتاب جس کا نام الاصول الستہ ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مجلس کو مبارک بنائے، اور ہم جو بھی بات کہیں اس میں وہ حق بات ہو، اور ہم کو ان میں اس مجلس میں جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، آپ لوگ ان کا نام سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اور ان کے بارے میں بایو ڈاٹا اس سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس معلومات ہو. میں اس کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اگر اس میں جائیں گے تو کافی دیر ہو جائے گا، اور جو کتاب ہمارے سامنے ہے پھر ہم اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے. لیکن مختصر انداز میں تھوڑی بہت باتیں میں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ ایک آپ کا ذہن بن جائے کہ یہ شخصیت کون سی شخصیت ہے. تو سب سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، ان کی ولادت 115 ہجری میں ہوئی، 1115 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات 1206 میں ہوئی، وفات 1206 ہجری میں ہوئی ہے. رہی بات یہ کہاں کے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فی الحال جو سعودی عربیہ ہے اس میں ایک شہر ہے ریاض، اس کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے درعیہ. یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، یہیں پر یہ تھے، اور اس کے بعد وہاں رہتے ہوئے مختلف جگہوں پر علم کو حاصل کیا، احساء کی طرف گئے، اور ان کے جو ہے والدین، ان کے والد بھی جو ہے اہل علم میں سے تھے، قاضی القضات میں سے تھے. دوسرے جو مذاہب کے ہیں، حنابلہ کے مذہب کے جو ہے وہ قاضی تھے، اور ان کے حساب سے لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے اپنے مذاہب کے بارے میں، اور ان کی باتوں کو مانتے تھے. بہرحال شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے جب علم حاصل کیا، خاص کر کے اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے بہت آسانی تھی، اس لیے کہ سارے دنیا کے جو اہل علم ہیں وہ مکہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، مدینہ وہ جاتے تھے مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے. تو وہاں وہ لوگ رکتے تھے، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ آسانی سے ان کے ساتھ بیٹھ کے علم کو حاصل کرتے تھے. تو جو بھی بڑے اہل علم ہوتے تھے وہ ان کے سامنے زانو تلمذ کر کے بہت جو ہے علم سے استفادہ کرتے تھے، مختلف مشائخ کے علم سے.
تو آپ جب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بات پڑھیں گے تو آپ بہت سارے اساتذہ اس میں پائیں گے. ان میں سے ایک استاد آپ کو ملیں گے جن کا نام ہے حیات السندی کے نام سے، ہے نا. یہ وہ شیخ ہے جن سے شیخ زیادہ متاثر ہوئے اور یہیں سے تھوڑا سا ان کے اندر چینجنگ آئی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شیخ جو تھے سندھ کے تھے، یعنی اہل عرب میں سے نہیں تھے، اہل عرب میں سے نہیں تھے، محدث تھے، بڑے محدث تھے، اہل علم میں سے تھے. شیخ ان کے پاس، شیخ محمد بن عبد الوہاب جب ان کے درس میں بیٹھے، ان کے پاس بیٹھے تو ان سے جب علم حدیث حاصل کیا، حدیث کی باتیں سیکھی اور اس کے بعد تقلید کے خلاف باتیں جب ان سے سیکھی تو ان سے متاثر ہوئے. اور اس کے بعد ان کے اندر جو ہے تھوڑی سی چینجنگ آئی مذاہب کو لے کے کہ کسی مذہب کو خاص نہیں کرنا چاہیے، دلیل کے پیچھے چلنا چاہیے، جو حق ہے اس کو ماننا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اگر جو چیز پیش کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے جو اہل علم تھے ان سے متاثر ہو کے وہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیخ نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہاں پر اپنی کتابوں کے اندر وہ اپنی کوئی چیز ہے یا سعودی عرب کی کوئی چیز ہے یا عرب کی کوئی چیز ہے، بلکہ آپ کو یہ میں کہوں کہ دین کی ایک بات ہے اور جو کہ ہمارے ہی لوگ تھے، ہمارے ہی لوگوں سے متاثر ہوئے، ہندوستان والوں سے متاثر ہوئے اور ان کے بعد جو ہے اس طریقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کچھ کتابیں لکھی ان سے متاثر ہو کر. تو پیچھے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں سیدھے یہ بات کہوں کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا اور جو علم جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہی لوگوں نے بیان کیا، اس کو متاثر ہو کے شیخ نے اس کو جمع کیا، اس پہ محنت کی اور اس کی کتابوں کی شکل میں انہوں نے اس کو لکھ دیا، اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ کسی نئی دین کی بات کر رہے ہیں، کسی نئے مذہب کی بات کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم سچے دین کی بات کر رہے ہیں، حقیقی دین کی ہم یہاں پر بات کریں گے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اگر بات کی جائے تو جس زمانے میں امام صاحب نے یہ سب کتابیں لکھی ہیں اس زمانے میں فی الحال جو سعودی عرب ہے اس کے اگر آپ حالات کو پڑھیں گے تو جو منظر آپ کو ہمارے یہاں نظر آتا ہے شرک کو لے کے، قبروں کو لے کے، اولیاء ولیوں کے نام پر لے کے جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے دوسرے ممالک میں مصر کے اندر قبروں کو لے کے جو چیزیں نظر آتی ہے، یہی کنڈیشن ان کے زمانے میں بھی تھی سعودی عرب کے اندر. اور اسی کے خلاف، اسی کو ختم کرنے کے لیے، اسی سب مناظر کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے، دین کے مخالف باتیں ہیں، اسی پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے محنت کی ہے اور اسی سلسلے میں کتابوں کو لکھا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہاں پر فائدہ ہوا ہے. اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں آج کل سعودی عرب کے اندر کہ وہاں پر آپ کو کوئی چیز مل سکتی ہے، معصیت مل سکتی ہے، برائیاں مل سکتی ہے، لیکن شرک وغیرہ آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا. ان کے اندر توحید ہوگی، موحدین آپ کو نظر آئیں گے. تو پورے مملکہ کی جو صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں وہ شیخ کی کتابوں سے ہی استفادہ کر کے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو شیخ نے بہت ساری کتابیں لکھی تھی اس کے اصلاح میں، ہے نا. اور وہی منظر یہاں پر بھی ہے جو ہم جہاں جی رہے ہیں، بہت ساری چیزیں وہی ہے. تو وہ کتابوں میں جو شیخ نے لکھا ہے اس کو یہاں بھی ہم پڑھ کے جو چیزیں یہاں پہ خراب ہو گئی ہیں اس کی ہم آسانی سے اصلاح کر سکتے ہیں. اس لیے ہم یہاں پر ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی وہ آئیڈیل اور کوئی نمونہ ہے یا ہم ان کے فالو کرنے والے ہیں، ہم ان کے متبعین میں سے، ایسا نہیں ہے. وہی چیز یہاں پر موجود ہے، وہی سارے اشکالات یہاں پر موجود ہے، وہی سارے شبہات یہاں پر موجود ہے جو ان لوگوں کے پاس تھے. تو شیخ نے ان چیزوں کا جواب دیا تھا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں کہی تھی. تو ان کو فائدہ ہوا. تو ہم اس کو یہاں پر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارے ملک کی جو حالات ہے شرک و خرافات کو لے کے، ہمارے اندر جو توحید کی کمی ہے، انشاءاللہ وہ ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی. اس لیے ہم جو ہے شیخ کی کتاب کو چوائس کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ کی بات کریں ہم تو شیخ کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت مختصر کتابیں ہیں، زیادہ بڑی کتابیں نہیں ہیں، بڑی بھی ہیں لیکن زیادہ جو مشہور ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. اور اس کو آپ دیکھیں گے اور جب پڑھیں گے تو
تو کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو۔ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں شیخ کی اور اس کو آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہے تو آپ نہیں کہہ پائیں گے۔ آپ لے کے جانچ لیں، پرکھ لیں، اس کا معائنہ کر لیں، قرآن اور حدیث سے ملا لیں، کوئی بات آپ کو اس میں مخالف نہیں ملے گی۔ ایک کتاب جو بہت مشہور ہے کتاب التوحید، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کتاب اٹھاتے ہی سب سے پہلے ملے گی قرآن کی آیتیں، اور اس کے بعد ملیں گی احادیث، اور اس کے بعد ملیں گے اہل علم کی باتیں، اہل علم کے ابن قیم رحمہ اللہ کی باتیں، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باتیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اگر میں بات کروں تو ان لوگوں کی باتیں ملیں گی آپ کو، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہے، یعنی ہمارے جو اسلاف تھے ان لوگوں کی باتوں کا ان لوگوں نے خلاصہ پیش کیا، اور وہیں سے استفادہ کر کے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ تو کتاب التوحید آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی ملے گا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب التوحید کا جو طریقہ ہے بالکل صحیح بخاری کے جیسے ہے۔ جیسے صحیح بخاری آپ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ باب ملے گا، حدیثیں ملیں گی، قرآن کی آیتیں ملیں گی، تو اسی طرز پر ہے۔ کوئی بات آپ کو اس میں نہیں ملے گی کہ یہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے، قال محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نہیں ملے گا، قال اللہ، قال الرسول، قال ابن القیم، یا قال اہل العلم، یہی باتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی دوسری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں سے ایک چھوٹی سی کتاب یہ ہے الاصول الستہ۔ اصول الستہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہے۔ تو یہاں پر جو کتاب ہے ہمارے پاس اصول الستہ، اس کو جب آپ ایک سرسری نظر ڈالیں گے اس کے اوپر تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئے گی کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس چھوٹے سے رسالے کو، بہت مختصر رسالہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر معلومات بھری پڑی ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر معلومات ہیں۔ شروعات کی ہے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا، اور اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، کیوں اس طریقے سے کہا، تو یہ واضح بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خط لکھا، کتابت کیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سے شروع کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ اسی چیز کا خیال کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں اپنے اس کتاب، اپنی رسالے کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس کے بعد آپ کو 2-3 لائن میں ایک چھوٹا سا مقدمہ ملے گا، چھوٹا سا مقدمہ جو شروع میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، 2-3 لائن کے اندر چھوٹا سا ہلکا سا ایک مقدمہ ہے، اور اس میں بیان کیا ہے کہ کیا کیا مسئلے ہیں، اور یہ جو 6 اصول ہیں وہ کتنے اہم ہیں، اس کے بارے میں بیان ہے مقدمے کے طور پر۔ اور اس کے بعد آپ کو 6 اصول اس میں ملیں گے۔ پہلا اصول آپ کو ملے گا کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ملے گی کہ عبادت اور اخلاص کے اپوزٹ کیا ہے، توحید کیا ہے اور توحید کے اپوزٹ کیا چیز ہے، دونوں چیزیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپوزٹ نہیں جانیں گے تو پھر توحید میں خالص نہیں ہو پائیں گے۔ تو اگر آپ 5 اصول میں 6 اصول میں آپ یہ بات پائیں گے اس کے اندر کہ پہلے ذکر کیا ہے کوئی اہم اصول، اس کے بعد جو چیز اس کے مخالف ہے، اپوزٹ ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے تاکہ اس کو بھی جانیں، اور پھر اس اصل کو جو ہے اس میں کوئی کمی نہ آ پائے، اور یہ اصل پوری طریقے سے واضح اور کلیئر رہے، اور جب آدمی اس پر عمل کرے اور اس اصل کو پکڑے رہے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ آ پائے۔ تو پہلی بات اس میں آپ کو ملے گی، پہلا اصل اخلاص کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اور اس کے بعد اس کے اپوزٹ جو ہے اس کے بارے میں بات ملے گی۔ دوسری اصل جو آپ کو ملے گی اس سلسلے میں، اس میں یہ ملے گا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے متحد ہو کے رہیں، دین کے اندر تفرقہ بازی نہیں کریں، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس کے بارے میں بات کیا ہے دوسرے اصول کے اندر۔ تیسرے اصول کے اندر آپ کو ملے گا کہ اگر ہم کو اکٹھا ہونا ہے، دین کو لے کے اکٹھا ہونا ہے، تو اس میں ہمیں ایک امام کی ضرورت پڑے گی، اور جب امام رہیں گے تو اس امام کو اس کی باتوں کو سننا ہے، اور جو کہیں گے اس کو ماننا ہے۔ کسی بھی طریقے سے اگر کسی کو ہم نے امام بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا، سلطان بنا لیا ہے نا، تو پھر وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے سے اس کی شکل کیوں نہ ہو، کیسا بھی ہو، کالا ہو، اس کو دیکھنے لائق اس کی شکل و صورت نہ ہو،
لیکن اگر آپ نے اس کو امام بنا لیا ہے تو پھر آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرے اصول میں یہ بات یہاں پر بیان کی گئی۔ چوتھے اصول میں جو بات آپ کو ملے گی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحیح اہل علم کون ہے، ان کو پہچانو کہ اصل اہل علم کون ہے، کن سے آپ کو دین لینا ہے، اور کون لوگ ہیں یہ جو اہل علم بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں، اہل علم نہیں ہیں لیکن اہل علم بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو لوگ ڈھونگ کرتے ہیں ان سے آپ علم لینے جاؤ گے دین کا تو پھر آپ دین کے معاملے میں گڑبڑ کر دو گے، آپ صحیح سے دین نہیں لے پاؤ گے اور آپ کا معاملہ دین کو لے کے خراب ہو جائے گا۔ تو چوتھے اس اصل میں یہ بات کی گئی ہے۔ پانچویں اصل میں جو بات کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ولی کیسے کہتے ہیں، ولی کون ہو سکتا ہے۔ ولی کو لے کے لوگ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں، کسی کو بھی ولی بنا دیا ہے، اس کو چومتے رہتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پانچویں اصول میں یہ بیان کیا ہے کہ جو صحیح ولی ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ولی موجود ہے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولی نہیں ہیں، اپنے آپ کو ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ولی ہیں۔ تو آپ فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ صحیح ولی کون ہے اور جو ہے بناوٹی ولی کون ہے؟ وہ پانچویں اصل میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چھٹی بات جو آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس کی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی شبہ ہو قرآن کو لے کے اور حدیث کو لے کے، تو پھر آپ اس شبہے کی بنا پر ان اصول کو نہ مانیں۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیا ہے اس آخری اس میں اصل میں کہ قرآن اور حدیث کے تئیں سے یہ شبہات لوگ ظاہر کرتے ہیں، وہ ایک شبہ ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے رد کیا جا سکتا ہے اور یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہدایت کے لیے ہے، اس سے انسان جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کسی خاص انسان کے لیے ہو، عام لوگوں کے لیے نہ ہو۔ جس طریقے سے لوگ شبہات ظاہر کر کے لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اس میں آپ کو رد ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے ذریعے سے اس رسالے کا شیخ نے خاتمہ کیا ہے۔ تو یہ مختصر انداز میں نے آپ کے پاس بتا دیا کہ یہ باتیں اس کے اندر ہیں۔ اب اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے ایک ایک اصول کو۔ تو اس کو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے، پہلے اس کی عبارت دیکھیں گے کیا ہے اس کے اندر، اور جو اس کے شرح ہو سکے گی اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعجب العجاب واکبر آیات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل۔ تو یہاں پر میں نے جو بتایا تھا کہ ایک مقدمہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک شروعاتی بات ذکر کی ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ دیکھیں یہ بڑی عجیب باتوں میں سے ایک عجیب بات یہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، من اعجب العجاب یعنی حیران کرنے والی بات ہے، اور ساتھ ہی وہ اکبر الآیات الدالہ، اور ساتھ ہی یہ اللہ رب العالمین کے بڑی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ وہ اکبر الآیات الدالہ، وہ بڑی نشانیاں جو اللہ رب العالمین کے قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جو بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، جو غلاب ہے یعنی جس کا معاملہ غالب ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 اصول آ رہے ہیں، 6 اصول، یہ ایسے اصول ہیں کہ ایک طرف سے آپ دیکھیں گے تو تعجب بھی کریں گے، دوسرے حساب سے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیاں ہیں، اس کے قدرت کی بڑی نشانیاں اس کے اندر، کہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے اپنے اس ملک کے اندر، اپنے کائنات کے اندر جیسا چاہتا ہے وہ ویسا تصرف کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ
اس کو کرتا ہے. کہتے ہیں ستۃ اصول بینہ اللہ تعالی بیانا واضحا، کہ یہ 6 اصول ہیں، 6 قاعدے ہیں. اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 6 اصول کیوں ہیں؟ کیوں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کبھی کہتے ہیں القواعد الاربع، کبھی کہتے ہیں 6 اصول، ہے نا؟ تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب رقم بنا دیا جاتا ہے، ترتیب دے دی جاتی کسی چیز میں 1 2 3 4 5 6، اور پھر اس کے بعد باتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر اسی بات کو بغیر ترتیب کے بیان کیا جائے، ایک پیراگراف میں صرف بیان کر دیا جائے، تو پھر یاد کرنے میں آسانی نہیں ہوگی، ذہن میں وہ بات بیٹھے گی نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیثوں کے اندر یہ باتیں ذکر کرتے تھے کہ دیکھو 3 چیز ایسی ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو ایمان کی چاشنی ملے گی، 7 چیزیں ایسی ہے، 7 چیزوں سے بچو. تو وہیں سے شیخ نے بھی یہ بات کو نکالا ہے کہ یہ اہم باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ترتیب سے اس کو بیان کرنا ہے تاکہ آسانی سے بات ذہن میں آ جائے. تو 6 اصول بینہ اللہ تعالی بیانا واضحا للعوام. اصول کا، اب اصول کیا ہوتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرنا ہے. اصول اصل، اور اصل کے معنی بنیاد، اساس، بنیاد، بیس، ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت موٹی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اساسی بات ہے. اگر یہ باتوں کو کوئی مسلمان نہیں سمجھ پائے گا تو پھر آگے کی جو شرعی کی باتیں ہیں یا صحیح سے شریعت پر عمل نہیں کر پائے گا، یا اگر وہ عمل کرے گا تو اس کا عمل صحیح نہیں ہو پائے گا. گویا کہ یہ اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بیس ہے، اس کو سمجھیں گے تبھی دین کے دوسرے معاملات کو سمجھ پائیں گے، تبھی دین کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کریں گے اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے. اور اگر اس کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر دین کی دوسری باتوں کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے، یا صحیح سے دین پر عمل نہیں کر پائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ 6 اصول جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے، ایک دم کلیئر اصول ہے. یہ 6 اصول جو ہے وہ ایک دم کلیئر ہے، بیانا واضحا، یعنی واضح طور پر ایک دم کلیئر اور کھلے طور پر اس کی وضاحت موجود ہے. اس میں گڑبڑ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے کہا بیانا واضحا، ایک دم واضح ہے. واضحا للعوام، کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو اصول ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق یہ اصول بیان کیے گئے ہیں، اور عوام کے لیے بھی ایک دم واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ عوام اس میں پھنس جائے، عوام بھی اس کو آسانی سے جان سکتی ہے. فوق ما یظن الظانون، یعنی اتنا واضح ہے عوام کے لیے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے، آدمی سیکھنا چاہے، جاننا چاہے تو آسانی سے اس کو جان سکتا ہے. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء العالم. اب یہی کہہ رہے ہیں، تعجب کی بات جو آئی تھی نا کہ تعجب والی بات ہے، تو بات یہی ہے کہ واضح تو بہت ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر غلطی کی ہے اور اس کو سمجھا نہیں ہے، ان اصول کو. غلط فیہ کثیر، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ذہین لوگ ہیں، بہت اچھے ذہین لوگ ہیں جنہوں نے ان اصول کو سمجھ نہیں پایا ہے، اخلاص کا معنی جان نہیں پایا ہے، شرک کا معنی جان نہیں پایا ہے. جبکہ اخلاص بہت واضح چیز ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اس کے باوجود بہت سارے ہوشیار جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ذہین اور فطین ہیں، ہے نا، وہ لوگ اس کے اندر غلطی کر گئے ہیں اور وہ توحید کو کچھ اور سمجھتے ہیں، شرک کو شرک نہیں سمجھتے ہیں، اس کے اندر غلطی کرتے ہیں. الا اقل القلیل، لیکن کچھ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو اس کو صحیح سے سمجھتے ہیں، چند لوگ ہیں جن اصول کو صحیح سے سمجھتے ہیں، باقی لوگ جو ہے اس کے اندر غلطی کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بیان کیا ہے، تو تعجب والی بات یہی ہے یہاں پر کہ واضح ہے، اصول واضح ہے، یعنی باتیں اخلاص کے بارے میں واضح ہیں، اس کے بعد اس میں کوئی غلطی ہونا نہیں چاہیے، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ تعجب والی بات ہے. دوسری بات جو یہ کہا تھا کہ یہ دلیل ہے، اللہ رب العالمین کے قدرت پر دلیل ہے، وہ اس حساب سے کہ چیزیں چاہے جتنی واضح ہوں، اور اگر اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دینا چاہے گا تو پھر آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو واضح تو چیز ہے، لیکن واضح ہونے سے اور آپ کے ذہین ہونے سے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ راہ راست کو پالیں. راہ راست کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے توفیق ہو. اللہ رب العالمین اگر چاہے گا ہدایت دینا
تبھی وہ ہدایت دے سکتا ہے آپ کو، تبھی آپ راہ راست پہ رہیں گے۔ اور اسی لیے کہا کہ وہ اس کی قدرت پر دلیل ہے، اس کی قدرت پر، یعنی اللہ رب العالمین اپنے قدرت کے حساب سے، اپنے بادشاہت کے حساب سے، اپنے غالب ہونے کے حساب سے جیسا تصرف کرنا چاہتا ہے بندوں کے ساتھ ویسا تصرف کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کو اسلام سے نواز دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسلام نہیں لانے دیتا ہے، چاہے جتنا انسان کوشش کر لے۔ ان کی مثالیں آپ دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ لیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کے رہنے والے تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، کہاں کے رہنے والے تھے۔ سلمان فارسی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہاں کے رہنے والے ہیں، فارس سے چلے آ رہے ہے نا۔ اتنی محنت کیا، کوشش کی، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دے دی۔ لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے چاچا ہیں، آپ چاہ رہے ہیں اپنے چاچا کے بارے میں کہ یہ کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ پائے، وہ نہیں پڑھ پائے۔ تو یہی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے ذکی ہونے سے، کسی کے ذہین ہونے سے، کسی کے رشتہ داری اور قریب ہونے کی وجہ سے، یہ سب چیزوں سے کسی کو فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ اور صرف ہوگا تو اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین چاہے گا تو ہی کوئی جو ہے فائدہ اٹھا پائے گا، نہیں تو فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اس کے بعد جو اصل آئی، پہلی اصل کی پہلی جو بات ہے، اخلاص الدین للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کو جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے خالص کیا جائے۔ دین کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی عبادات کو، جو بھی معاملہ اللہ رب العالمین کے خوش ہونے کے لیے کرنا ہے، یا ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، چاہے زبان سے وہ کام ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، جس سے بھی خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ تو جب عبادت کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے، خالص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں قرآن سے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے جو دودھ کے بارے میں بیان کیا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ تو خالص کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا دودھ کے لیے، کہ دودھ ایک دم صاف اور ستھرا آتا ہے، اس میں نہ تو گوبر کا کوئی حصہ ملا ہوتا ہے اور نہ ہی خون کا۔ دودھ آپ دیکھتے ہیں، دودھ میں کوئی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے، نہ کہ گوبر کی کوئی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی خون کی، جبکہ ان کے بیچ میں سے آتا ہے یہ دودھ۔ تو خالص کا مطلب یہی ہے، جس طریقے سے دودھ ایک دم خالص ہوتا ہے، نہ ذرہ برابر نہ تو اس میں خون ہوتا ہے اور نہ ہی ذرہ برابر اس میں گوبر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی جب عبادت کرنا ہے تو اخلاص ایسی ہی ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہونا چاہیے کہ اس عبادت کے ذریعے سے آپ ریاکاری چاہتے ہوں، اس عبادت کے ذریعے سے آپ یہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں تو لوگ خوش رہیں، میری تعریف کریں، ہے نا۔ اگر یہ سب چیزیں آئیں گی تو پھر یہ عبادت خالص نہیں ہوئی۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں اس لیے کہ گاؤں والے کہیں کہ آپ کریم ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اگر صدقہ دیتے وقت یہ آ گیا تو یہ اخلاص نہیں رہ گیا، اخلاص کے اندر کوئی چیز لگ گئی، ریاکاری لگ گئی۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے، یہ بات آ گئی۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں میرا فائدہ ہو، اللہ کے لیے نہیں کر رہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تاکہ مجھے بہت زیادہ دولت مل جائے، تو یہ ریاکاری ہو گئی، اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت نہیں ہوئی۔ تو یہی کہا کہ پہلا کام ہمارا کیا ہے، پہلا اصول کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، لا شریک لہ، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، کہ پہلے اصول میں اخلاص کی بات ہے اور ساتھ ہی اس بات کی بھی بات ہے کہ اخلاص کے اپوزٹ کیا ہے، اس کو بھی آپ جان لیں تاکہ کوئی بھی کام کرتے وقت اخلاص کے ساتھ ہو اور اس کے اندر شرک نہ ہو۔ تو اس کے اپوزٹ چیز کیا ہے، وہ شرک ہے، وہ شرک باللہ،
کہ وہ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادتیں خاص ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی چیزیں خاص ہیں، جیسے جھکنا، تعظیم سے کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، ہے نا، نیاز میں نظر مانگنا اور ذبح کرنا، یہ طواف کرنا اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں. تو اگر اب کوئی ان چیزوں کو کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، خاص حق ہے. اگر ان حق کو کوئی دوسرے کو دے دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ان حقوق کو کوئی دوسرے مخلوق کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کو کسی اور کے لیے جھک رہا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اخلاص نہیں کہلائے گا. اور پھر شرک اگر ہو گیا تو اللہ رب العالمین نہ تو اس کی عبادت کو قبول کرے گا، نہ ہی اس کو عزت دے گا، اور پھر آخرت میں جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اگر ہم شرک کی بات کریں تو شرک تینوں قسموں میں پایا جاتا ہے. یعنی توحید کی اگر ہم قسم بیان کریں تو توحید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسم ہے. ایک کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت، دوسرے کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت، تیسرے کو کہا جاتا ہے توحید اسماء و صفات. تو شرک تینوں جگہ ہو سکتا ہے، توحید الوہیت میں بھی ہو سکتا ہے، توحید ربوبیت میں بھی ہو سکتا ہے، اور توحید اسماء و صفات میں بھی ہو سکتا ہے. توحید الوہیت کی مثال بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ عبادت میں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہے تو ہم کہیں گے عبادت اللہ کے لیے تھی، دوسرے کے لیے کیا، تو یہ شرک کس میں ہو گیا؟ شرک فی الالوہیت ہو گیا، شرک فی العبادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کر لینا. ربوبیت میں کیسا ہوگا کہ یہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے. کسی قبر والے کے بارے میں سوچے کہ نہیں یہ روزی دیں گے، ان کے یہاں جاؤں گا تو پھر بچہ مل جائے گا، ان کے پاس آؤں گا تو یہ مجھے بچہ دے دیں گے. یہ سب بھی شرک ہے، یہ عبادت میں نہیں ہے، لیکن کس میں ہے؟ یہ ربوبیت کے اندر ہے. بارش کے لیے ہم کو طلب کرنا ہے تو وہ کسی ولی کے مزار پہ چلے جائے، وہاں جائے اور وہ سمجھے کہ یہ بارش برسا دیں گے. ولیوں کے بارے میں جو لوگ یہاں پر عقیدہ رکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ قطب ہیں، یہ اقطاب ہیں، یہ ولی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کائنات کا سارا نظام دے دیا ہے، یہی لوگ کائنات کو چلاتے ہیں، تو یہ سب جو ہے شرک فی الربوبیہ ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے نہیں دیا ہے. کہیں چیزیں قرآن کے اندر نہیں ملیں گی. اللہ رب العالمین کے خادمین ہیں فرشتے، وہ جو ہے جو چیزوں کا اللہ رب العالمین آرڈر دیتا ہے اس کائنات میں کرنے کے لیے، وہ لوگ اس کو کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرتے. انسانوں کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان چیزوں کا جو ہے دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ چیز بھی کر سکتا ہوں، میں بارش برسا سکتا ہوں، یا اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ میں یہ سب چیزیں دی ہیں کہ کائنات میں جیسا چاہوں ویسا کروں. یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی. تو شرک فی الربوبیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے شرک فی الاسماء و صفات کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، اللہ رب العالمین قدیر ہے. اب یہ علم اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ کیا صفت ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، یعنی وہ علم میں کامل ہے، علم میں وہ مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اور وہ علم میں کامل ہے، بلکہ ہر صفات میں وہ کامل اور پرفیکٹ ہے. اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر وہ کسی صفت کے اندر کامل نہیں ہوتا، کہیں کوئی کمی ہوتی، تو پھر وہ الہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر عیب لگ گیا. پھر ہم یہ جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس بات کا کوئی معنی نہیں رہتا. تو اللہ رب العالمین اپنے ہر صفات کے اندر کامل ہے، اس کے صفت کے جیسی کسی کی صفت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی، سارا علم اس کے پاس ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اس کو بھی وہ جانتا ہے. کوئی پودا ہل رہا ہے، کوئی بچہ جو بھی علم ہے پہلے مستقبل کا، ماضی کا، فیوچر کا، آنے والا، سارے علم کو جانتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے ساری چیز کو جانتے ہیں، تو شرک ہوا کہ نہیں؟ یہ شرک ہو گیا، شرک فی الاسماء و صفات. اللہ رب العالمین کے علم میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ رب العالمین کے جیسے
کسی کی صفت نہیں ہے. جو بھی اس دنیا میں ہے اللہ کے علاوہ مخلوق ہے. جو بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے. اللہ رب العالمین خالق ہے. باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق انکمپلیٹ ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. ان کے اندر عیب ہے. پہلے نہیں تھے بعد میں آئے, پہلے نہیں تھے بعد میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اور جو پہلے نہیں تھے بعد میں آئے ہیں یہ سب محتاج ہیں. اور جو محتاج ہے پھر وہ کسی بھی صورت میں معبود نہیں ہو سکتے. اسی لیے کوئی اگر ولی کی عبادت کرے, ولی کو یہ سمجھے بہت پہنچے ہوئے ہیں, کسی کو بھی سمجھے, انبیاء کو سمجھے بہت پہنچے ہوئے ہیں, تو اس کی یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ لوگ بھی مخلوق ہیں. اور جو مخلوق ہے مطلب پہلے نہیں تھا, وہ محتاج تھا, اللہ رب العالمین کا محتاج تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو وجود بخشا ہے. اور جو محتاج ہے وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا, عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے تینوں جگہ پائے, توحید کی جتنی بھی قسمیں ہیں تینوں جگہوں میں شرک موجود ہے, ربوبیت میں, الوہیت میں, اسماء اور صفات میں. تو یہ چیزیں آپ کو شریعت میں واضح طور پر ملے گی. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے اس میں جو اہل علم, جو بہت بڑے بڑے ذہین اور فطین لوگ ہیں, اس چیز کے اندر انحراف کر گئے ہیں. اور اکثر لوگوں کو آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. بڑے سے بڑے انجینئر, بڑے سے بڑے ڈاکٹر, بڑے سے بڑے لوگ, آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ قبروں پر جائیں گے. آپ ان کو دیکھیں گے کسی ولی کے سامنے جھکیں گے, کسی انسان سے جا کے کیا کریں گے, وہ برکت حاصل کریں گے. جبکہ ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں اگر ان سے کوئی معلومات لی جائے, باریک سی باریک معلومات لی جائے تو اس کو وہ بتا دیں گے. لیکن دین کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں اس کو وہ نہیں بتا سکتے, یہ ان کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ یہ بہت عجیب و غریب بات, یہ عجیب و غریب بات ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ کچھ لوگ ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. سورہ روم کی آیتیں ہیں, الف لام میم غلبت الروم, اس میں ایک بات آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ساری معلومات ان کے پاس ہے, باریک سے باریک سوئی کے بارے میں اگر ان سے معلومات لیں. اور کوئی نابینا ہے, کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے, اور اس کو آپ جو سکے ہیں وہ دیں یا نوٹ دیں تو وہ چھو کے بتا دے گا کہ یہ 10 کی نوٹ ہے کہ 100 کی نوٹ ہے یا کتنے کا سکہ ہے. یعنی اتنی باریکی کے ساتھ معلومات آپ کو دنیا کے سلسلے میں ہے, لیکن دین کے بارے میں جو اتنی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو یہی کہا کہ اکثر لوگ جو ہے اس میں گڑبڑ کیے ہوئے ہیں, جبکہ وہ اذکیاء ہیں, جبکہ وہ سمجھدار لوگ ہیں. بہت زیادہ ان کے پاس اللہ رب العالمین نے ذہانت دی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جو مقدمہ بھی جو ذکر کیا تھا امام رحمہ اللہ نے, اس میں بھی اس میں یہ بات کہنے کی ہے اس کہ ایک طالب علم کو یا جو ان کتابوں کو پڑھ رہا ہے اس کو متنبہ ہونا چاہیے کہ یہ اصول بہت اہم ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور بار بار یہ دعائیں پڑھنا چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب. اس مقدمے سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ سارا معاملات اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے دل کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اور دل ہی کا کنٹرول سارے باڈی کے اوپر ہے. دل بادشاہ ہے سارے باڈی کا, جیسا دل چاہے گا اسی حساب سے ہمارے کیا ہے جوارے, ہمارے ہاتھ پیر کام کریں گے. اور اس بادشاہ کا کنٹرول بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس, یعنی اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وہ جیسا چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے, اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ سجدے وغیرہ کے اندر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر ثابت رکھے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو اتنی کثرت سے پڑھتے تھے سجدے کے اندر, تو ہمیں کتنا زیادہ پڑھنا ہے, ہمیں کتنا زیادہ اس دعا کو پڑھنا ہے. بلکہ صحابہ اکرام نے پوچھا غالباً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اتنا زیادہ اس کو پڑھتے ہیں, کیا آپ کو جو ہم کو میسج دے رہے ہیں اس کو پڑھ کے, اس دعا کو سکھا کے, کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے کہ ہم بعد میں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے,
یہی سوال کیا صحابی نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات ایسی ہی ہے، نعم مجھے ڈر ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو ہے بہت سے لوگ باہر جا سکتے ہیں، اور یہی بات کہا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر ہو جائے انسان، اس لیے کہ دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے اس کو ویسے پھیر دیتا ہے، اس لیے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سکھایا، اور صحابہ اکرام نے اس کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے بیان کر دی ہے۔ لہذا کوئی اگر بہت ذہین ہو، بہت فتین ہو، اس کو اس دولت مل گئی ہے، اخلاص پر ہے، صحیح دین پر ہے، صحیح منہج پر ہے، تو اس کو اپنے ذہن پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اپنے ذہن پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں شبہات آتے ہیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ یہ شبہ مجھ کو اثر نہیں ڈالے گا، یہ شبہ اگر ہے میں سن لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، یہ شبہ میرے اوپر اثر نہیں ڈالے گا، میں بہت زیادہ ذہین اور فتین ہوں، اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دیتے تھے، منہج سلف پر تھے، ٹھیک ٹھاک کو اچھے سے محنت کر رہے تھے، لیکن جب وہ شبہات کے پیچھے پڑے، شبہات کا رد کرنے گئے یہ سمجھ کے کہ ہم کو تو اب کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ہماری توحید مضبوط ہے، ہم جو ہے پکے ہیں، بڑے عالم ہیں، جب وہ شبہات کے چکر میں پڑے تو شبہات کے چکر میں آنے کی وجہ سے شبہات کے وہ شکار ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحاد پر ان کا انتقال ہو۔ تو کسی کو بہت زیادہ ہوشیار نہیں بننا چاہیے، اور یہ نہیں چاہیے کہ بھائی میں اس کی بھی کتاب پڑھ لوں، اس کی بھی کتاب پڑھ لوں، اس کی بھی ویڈیو دیکھ لوں، اس مولانا کو بھی سن لو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اتنے ذہین نہیں ہیں، اگر شبہات ایک بار آ گیا آپ کے ذہن میں تو آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے آپ کے تصور میں نہیں ہے نا۔ اور اسی کے میں آپ کو تازہ مثال اگر دوں اس کی، تو اس میں سے ایک تازہ مثال یہ ہے جو ابھی کچھ دن پہلے ایک مناظرہ ہوا جس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے وجود کے سلسلے میں ایک مناظرہ ہوا، معروف مناظرہ ہوا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے یا موجود نہیں ہے، جبکہ یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین موجود ہے کہ نہیں، یہ مناظرے والی چیز ہے نا۔ اور یہ جو اس کو جو نہیں مانے گا، جو یہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے، تو وہ جان بوجھ کے نہیں مانے گا، یعنی دلیلوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ایک کیا بولتے ہیں زبردستی والی بات ہے، اور زبردستی والی بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ سورج ہے اور اس کی روشنی پڑ بھی رہی ہے، دکھ رہا ہے اتنا بڑا سورج ہے، اور سامنے والا کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کے وجود پر دلیلیں دینا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہر آیت کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل موجود ہے۔ آپ اپنے وجود پہ نظر دوڑا لیں، کہیں بھی آپ نظر دوڑا لیں، اللہ رب العالمین کے وجود آپ کو مل جائے گا۔ یہ اتنا آسان سی بات ہے کہ ایک دیہاتی نے بات کہی کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو کیسے جانا، ایک دیہاتی کی میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور یہاں بڑے بڑے علم والے جن کے پاس اتنا سارا علم ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم سمجھتے ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ ایک عام انسان کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں کہ البعرۃ تدل علی البعیر والاثر تدل علی المسیر والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والانہار ذات امواج الا تدل علی العلیم الخبیر۔ کہ جب پوچھا گیا کسی دیہاتی سے کہ تم نے اللہ رب العالمین کو کیسے جانا، کون سے عقل کا استعمال کیسے جانا، کیا جواب دیا انہوں نے کہ کیا اگر ہم اونٹ کی میگنی دیکھتے ہیں تو کیا اونٹ کی میگنی اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اونٹ موجود ہے؟ اب وہ جو ہیں دیہاتی ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین صرف اونٹ سے ہے، تو انہوں نے اونٹ کی مثال دی کہ اگر ہم نے میگنی دیکھ لیا تو ہم اس بات کو مان لیتے کہ اونٹ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے راستے میں کوئی اثر دیکھا چلنے کا تو ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کہ یہاں سے مسافر گئے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا اتنا بڑا آسمان، اس آسمان کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے، اس آسمان کے اندر اتنے بڑے بڑے تارے ستارے، سورج چاند، یہ ساری چیزیں،
اور اس کے بعد زمین کے اندر اتنے سارے کشادہ راستے، ایک دوسرے کو ملانے والے راستے، اور اس کے بعد یہ جو ہے انہار، جو سمندر ہیں، سمندر میں بڑی بڑی جو ہے امواج ہیں، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی جاندار ہو، علیم اور خبیر ہو، جو باریک سے باریک چیزوں کے بارے میں خبر رکھتا ہو؟ کیا اس بات پر دلیل نہیں ہے؟ اس کا وجود ایسی ہو گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سمندر ایک اس پہ چل رہا ہے، ایک سمندر، دو سمندر ایک جگہ جب مل رہے ہیں، نہ پانی ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، نہ ایک جانور ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں اس کے، یہ سسٹم سے جو چل رہا ہے یوں ہی چل رہا ہے۔ یہ سورج اپنے جگہ پہ جہاں پر ہے، روزانہ ایک وقت میں نکلتا ہے، اتنا بڑا سورج، اس کا ایک تپش ہے، اس سے زیادہ کم نہیں ہوتا ہے، کبھی گرتا نہیں ہے۔ یہ بغیر انجینئرنگ کے ہے، بغیر کاریگری کے ہے یہ سب چیزیں دلالت نہیں کرتی ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی موجود ہے، کسی نے اس کا وجود دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت آسان سی بات تھی، اس میں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو آپ عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کیے، بلکہ عقل سے نہیں، اپنے ایک خاص فارمولے کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کیے۔ نہ تو آپ نے اس میں عقل کا استعمال کیا، نہ تو آپ نے اس میں قرآن اور حدیث کا استعمال کیا، نہ تو کسی اور چیز کا استعمال کیا، اور سامنے رزلٹ کیا آیا، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ آپ کی بات سے وہ انسان نے آپ کی بات مان لی، اس نے وجود کو مان لیا، لیکن وہاں پر جو چیزیں ہوئیں اور جو چیزیں سامنے آئی، صرف اور صرف یہ ہوا کہ شبہات کی بھرمار لوگوں کے بیچ میں آئی اللہ رب العالمین کو لے کے، اور اوپر سے اگر کوئی دوسری چیز آئی تو غلط عقیدہ آیا، اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط عقیدہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین وہ ہے، اس کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ وہ مکان میں ہے، نہ وہ زمان میں ہے، اس لیے کہ سامنے جس نے مناظرہ کیا ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں بہت ذہین ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں اس ویڈیو کو دیکھوں گا، اس مناظرے کو دیکھوں گا، اور جو ہے مجھے کچھ اثر نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس مناظرے کو دیکھیں گے تو غلط عقیدہ لے لیں گے، یا غلط لوگوں کے پیچھے چلے جائیں گے، یا کسی شبہات کے چکر میں آئیں گے، اور یہ شبہات جو ہے آپ کو برباد کر دے گا، آپ کو دین سے نکال دے گا۔ اسی لیے سلف کے منہج میں سے یہ بات آتی ہے کہ مناظرہ کرنا نہیں چاہیے، مناظرات کو اوپن نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سامنے والا بات کو مانے گا نہیں، صرف اور صرف اس کو چانس ملے گا کہ وہ اپنے شبہات کو آسانی سے پھیلا دے۔ اس لیے سلف کا منہج ہے کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں نے اوپن کسی کو چیلنج نہیں کیا کہ ہم کے شبہات، تم جو ہے ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ ہاں ضرورت پڑی کبھی تو ان لوگوں کا ضرور ان کے حساب سے جواب دیا، ان کی محفلوں میں جا کے اوپن کر کے نہیں جواب دیا، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے عقل مند بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عقل مند بن رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے نقصان ہوگا، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو ایسا نہیں ہے۔ شبہات کے چکر میں اگر پڑیں گے، وہ لوگ جو صحیح دین پیش نہیں کرتے ان کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ جو ہے خطرے میں آ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے دین سے باہر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو اصل ہم لوگ پڑھ رہے تھے اسی کی طرف پھر سے لوٹتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ بیان ضد الذی هو الشرک باللہ وکون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوہ شتى بکلام یفہمہ ابلد العامہ، کہ یہ جو بات ہے کہ اخلاص کیا ہے، شرک کیا ہے، قرآن کریم میں بہت ساری اس سلسلے میں وضاحت موجود ہے کہ توحید کیا ہے، الا للہ الدین الخالص، اور شرک کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ بہت الگ الگ طریقے سے دلیلیں آپ کو ملے گی، اور اس حساب سے ملے گی کہ اگر کوئی کند ذہن ہی کیوں نہ ہو، کند سے کند ذہن انسان جس کے پاس ذہن نہیں بھی ہو تو بھی وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ اتنی آسان سی چیز ہے۔ لیکن کہتے ہیں ثم لما صار على اکثر الامة ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقوقهم، کہ آج جو ہم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر وہ پہنچ گئی ہے، یعنی جہالت کے اندر، شرک کے اندر، اور جو خرافات کے اندر جو پہنچ گئی ہے، یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ دین سے دور ہوئے، علم سے دور ہوئے، تو شیطان کو چانس مل گیا۔ کیا چانس مل گیا؟ بھٹکانے کا چانس مل گیا، شکار بنانے کا چانس مل گیا۔ تو
تو اس نے کیا کیا؟ اخلاص کس کو کہا؟ اخلاص یہ ہے کہ آپ جو ہے صالحین کے ساتھ صالحین سے محبت کریں، اور صالحین یعنی ولیوں سے محبت کریں، جو لوگوں کو آپ بڑا سمجھ رہے ہیں ان سے محبت کریں۔ اور محبت کے چکر میں کیا کیا کہ آپ کی محبت کیسے ہوگی؟ آپ کی محبت ایسے ہوگی کہ آپ جائیں ان کے قبروں پہ چادر چڑھائیں، آپ جائیں ان کو خوش کریں۔ یہی ہے ان لوگوں کا نا، کہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو خوش کر لیں گے تو یہ آپ کی سفارش کر لیں گے، یہی تو ہے کہ ان کو خوش کریں گے، اور یہی محبت ہے۔ اگر آپ ان کے چادر نہیں چڑھائیں گے، ان کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ یہ ولیوں سے محبت نہیں کرتے، یہ گستاخ ہے۔ تو اخلاص کو کہاں کس شکل میں اس نے بیان کر دیا کہ ولیوں کے پاس جانا ہے، ولیوں سے محبت کرنا ہے۔ اب جو کام ہم کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنا تھا، اللہ رب العالمین سے ہمیں قریب ہونا چاہیے تھا، شیطان نے کس سے قریب کرنے کی کوشش کر دی؟ اس ولی سے، جس کو ولی سمجھ رہا ہے اس سے قریب کرنے کی کوشش کر دی، اور وہ کام جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے تھا اس کو کہاں لے جا کے پھیر دیا اس نے؟ ولیوں کے دربار میں۔ سجدہ اس کس کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں آؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، ان کو سجدہ کروں گا، ان کے سامنے سر ٹیکوں گا، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کروں گا، تو یہ مجھ سے خوش ہوں گے اور اس کے بعد یہ میری سفارش کریں گے۔ تو شیطان نے کس طریقے سے ان کو بہکایا، اور اس طریقے سے صالحین کے محبت کے نام پر ان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو روایت ملے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ جب وہ بیان کرتے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک کیسے داخل ہوا، تو وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں، کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کے اندر شرک نہیں پایا جاتا تھا، کچھ دن تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تھے نیک لوگ، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، 5-6 لوگ ہیں، ود، یغوث، یعوق و نصر۔ سورہ نوح کے آخر میں 5 لوگوں کے بارے میں ذکر آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اچھے لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا اور تھوڑا سا زمانہ آگے بڑھ گیا، اور یہ جو قوم ان کی جو نسل آئی وہ دین سے تھوڑا سا دور ہو گئی، تو شیطان نے کیا ڈالا ان لوگوں کے دل میں کہ بھائی جو آپ کے بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے آپ کے قوم کے، ان کی آپ ایک تصویر بنا لیں، تصویر بنا کے آپ جہاں عبادت کرتے ہیں وہاں پر رکھ دیں۔ کیوں رکھ دیں؟ کہ جب آپ آؤ گے مسجد میں داخل ہوگے یا جہاں عبادت کرتے ہیں وہاں داخل ہوگے، ان کی تصویر آپ کے سامنے رہے گی، تو ماحول بنے گا آپ کا، آپ کو یاد آئے گا کہ وہ کتنے اچھے سے عبادت کرتے تھے، تو ہم اس کے مطابق عبادت کریں گے۔ تو پہلے تو یہ پٹی پڑھائی شیطان نے کہ ان کی تصویر یہاں رکھ لو، تاکہ جب آؤ گے عبادت کرنے تو وہ لوگ یاد آئیں گے، تو ان لوگوں نے جیسے عبادت کی ہے ویسے آپ عبادت کرو گے۔ کچھ دن تک یہ معاملہ چلا، 100 سال 150 سال تک۔ بعد میں شیطان نے دیکھا کہ اور جو ہے یہ علم سے دور ہو گئے ہیں، اور ایک نئی نسل آ گئی ہے جس کو بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے دین سے، تو ان کو کیا بتایا اس نے، کیا پٹی پڑھائی کہ یہ جو تصویر رکھی ہے، یہ تصویر کی جو ہے اس کی جو ہے آپ اس کی تعظیم کریں، یا آپ کے قوم کے بڑے لوگ ہیں، ہاں، اور اس کے سامنے اس کو دھولیں، اس کو صاف کریں، اس کو رسپیکٹ دیں۔ تو اس طریقے سے پٹی پڑھا کے شیطان نے شرک کی طرف ایک وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، اس طریقے سے شرک داخل ہوا، اور آخر میں یہاں تک کہ معاملہ پہنچا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہماری امت میں شرک موجود ہے، اس امت کے اندر وہ یغوث، یعوق، نصر کے ساتھ ان لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا، یہی سمجھ کر کہ یہ ہمارے نیک لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے، یہ لوگ ہم کو اللہ رب العالمین کے دربار میں جو ہے جب ہم پریشان ہوں گے تو یہ ہم کو نجات دلا دیں گے، ہے نا۔ ابھی لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کفار مکہ کے یہاں جو یعنی شرک وہی ہے کہ کوئی بت کے سامنے سجدہ کر لے یا بت سے کوئی چیز طلب کر دے، ایسا نہیں ہے۔ یغوث، یعوق یہ لوگ نیک لوگ تھے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، نیک لوگ تھے۔ تو شیطان نے بھی وہی بات بتائی کہ ان کو جو بات آج لوگ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان سے قریب رہیں گے تو یہ آپ کی سفارش کر دیں گے، آپ ان کو خوش کرو، اسی خوش کرنے کے چکر میں یہ سارے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ کام جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے ان کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ نظر کس کے لیے ہونا چاہیے کہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا،
ہے نا. اگر اللہ رب العالمین نے یہ کام کرا دیا، اللہ رب العالمین نے یہ کام کرا دیا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا. اس میں بھی اختلاف ہے کہ نظر مانگنا چاہیے کہ نہیں، لیکن نظر اللہ کے لیے ہے. اب لوگوں نے کیسے نظر مانگنا شروع کیا، یہ کام ہو جائے گا تو چادر چڑھائیں گے، ان کو یہ کریں گے وہ کریں گے، ہے نا. تو وہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے قریب کرانے کے چکر میں ان لوگوں نے ولیوں سے قریب کرا دیا، اور اللہ رب العالمین کا جو حق دینا تھا اس کو شیطان نے ان کو پہنچا دیا کہ وہ حق ایک مخلوق کو دینے لگے. یہی شرک ہے، اسی کا ذکر یہاں پر پہلے اصل میں کیا ہے. دوسری جو بات ہے وہ آپ کو ملے گی، امر اللہ بالاجتماع فی الدین ونہا عن التفرق فیہ. کہ قرآن کریم کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا ہے کہ اتحاد قائم رکھو اور دین کے اندر نیا نیا فرقہ نہیں بناؤ. فبین اللہ ھذا بیانا شافیا تفہمہ العوام. تو کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر یہ جو باتیں ہیں ایک دم صاف ستھری ہے، واضح ہیں، اس کو عوام بھی سمجھ سکتے ہیں. وَنَهَانَ أَن نَّكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا کہ ہم لوگ ان لوگوں کے جیسے نہیں ہو جائیں جن لوگوں نے دین کے اندر فرقہ بنا لیا اور اختلاف کیا اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ فِيهِ. کہ آپ کو اس میں یہ بات ملے گی کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دین کے اندر وہ اکٹھا رہیں اور تفرقہ بازی نہ کریں، ہے نا. یہ تو قرآن کے اندر ہے. پھر کہتے ہیں وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ. اور اس کے بعد یہ جو قرآن کے بارے میں قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں اس کی مزید تفصیلات، اس کی مزید شرحیں کہاں مل جا رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی سنت کے اندر کہ دیکھنا تفرقہ نہیں کرنا. بنی اسرائیل جو ہے وہ 70 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹے تھے، ہے نا. میری امت بھی جو ہے بہت سے 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت بھی بڑھ جائے گی. دیکھنا ایسا نہیں کرنا، دیکھنا ایسا نہیں کرنا. تو کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے، پورا پلٹ دیا ہے، اور لوگ جو ہے روزانہ اختلاف کرتے ہیں. ثم صار الامر الى ان الافتراق في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. کہ اب جو افتراق کرتا ہے، جو فرقے والی بات کرتا ہے، فرقہ بنانے والی بات کرتا ہے نا، اسی کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو عالم سمجھتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہے اجتماع کی، وہ اجتماع کیسے ہوگا؟ اجتماع کس بنا پر ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اجتماع جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام کر اجتماع ہوگا. اور اللہ رب العالمین کی جو رسی ہے، جو اس سے کنایہ ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے. یعنی اگر اجتماع چاہتا ہے کوئی، کلمۃ توحید اتحاد چاہتے ہیں، تو اس کی ایک ہی صورت بن سکتی ہے، وہ ہے توحید. عقیدہ صحیح رہے گا تبھی اجتماع ہو سکتا ہے. عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. ناممکن سی بات ہے کہ اتحاد ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتحاد؟ کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ افضل المخلوق بعد الانبیاء. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. میں ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، اور آپ جو ہے انہی کو طواف کے حالت میں برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیا اس بنا پہ اجتماع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اجتماع کی اگر کوئی بات کرے گا، اتحاد کی بات کرے گا، تو توحید ہی کے اوپر ہو سکتا ہے، کسی اور دوسری صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں میں ایک بات کہوں کہ اجتماع اس پر ہوگا جس پہ صحابہ اکرام تھے، جس دین پر صحابہ اکرام تھے، ہے نا، اس دین پہ چلنے پر اجتماع ہوگا. باقی چیزوں پہ چلنے میں وہ تفرقہ ہے، اور وہ منہج ایک ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اسی پر چلنے میں اجتماع ہوگا. اگر اس کو چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ چلتا ہے تو وہ اجتماع نہیں ہوگا، وہی فرقہ بنانے والا ہوگا. جو اس راستے پہ چل رہا ہے وہ فرقہ بنانے والا نہیں ہے، وہ اپنے اصل پہ چل رہا ہے نا. اور اس چیز کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طریقے سے بیان کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی،
ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق، کہ دوسرے راستوں کے جو ہے پیروی نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچا، زمین کے اوپر بیٹھ کے ایک لکیر کھینچا، خط خطوطاً، ایک خط کھینچا اور اس کے بغل میں بہت سارے خط کھینچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا کہا کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اور کون سا وہ صراط مستقیم؟ جس پر میں چلا ہوں، جس پر میں چلا ہوں. اور اس کے بعد کون چلا ہے؟ صحابہ اکرام. جس کے اوپر میں چلا ہوں، جس کے اوپر صحابہ اکرام چلے، جس کے اوپر بڑے بڑے ائمہ چل رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام عبداللہ ابن مبارک، امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ، اس راستے پہ جو چل رہے ہیں یہی ایک راستہ ٹھیک راستہ ہے. اسی راستے کی پیروی کرنا، اسی پہ جمع رہنا ہے نا. دوسرے بہت سے راستے آپ کو ملیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہت سے راستے ملیں گے، کوئی اور صرف یہی راستہ جو اکیلا جو کھینچا ہوں میں، جس پہ میں چل کے آیا، یہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. باقی دوسرے راستے آپ کو ملیں گے سب جنت سے انحراف والے راستے ملیں گے جو جنت سے دور کر دیں گے. تو اگر اجتماع کی بات ہے صحیح تو وہ صرف اسی راستے پر چل کر ہوگی، اور اس راستے پہ چلنے والے وہ صحابہ اکرام ہیں. اور وہ جو آج کے دور میں اگر ہم بات کریں کہ وہ راستہ کون سا ہے جو جنت تک جانے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف منہج سلف ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی منہج اور کوئی بھی مسلک صحیح نہیں ہے، اور یہ ایک دم حقیقی بات ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہی حق ہے، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ مومنین کا راستہ ہے. صحابہ اکرام چلے ہیں، بڑے لوگ چلے ہیں، اسی راستے کی اتباع کرنا. اس کو چھوڑ کے اگر دوسرے راستے کی اتباع کرو گے، دوسرے افکار کی اتباع کرو گے، تو پھر میں تم کو جو ہے سخت سے سخت سزا دوں گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ایک ہی راستہ ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ منہج سلف کیا ہے، اس کو آپ جانیں. اور جب آپ جان لیں تو منہج سلف کے اندر بہت سارے معاملات ہیں عقیدے کے اندر، پھر آپ کو ہر مسئلے میں انہی کے جیسے رہنا ہے. بہت ساری باتیں آئیں گی اس میں کہ توحید میں آپ کو کیسے رہنا ہے، توحید کے اندر منہج سلف جس طریقے سے تھے اس طریقے سے رہنا ہے. توحید الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر. قضاء اور قدر میں آپ کو کیسے رہنا ہے، قضاء اور قدر کے اندر کیسے رہنا ہے، جیسے صحابہ اکرام تھے اس طریقے سے، ہے نا. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا ایک باب آتا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں ہماری رائے کیسے ہونا چاہیے، ہماری رائے ویسے ہونا چاہیے جیسے ہمارے سلف کی تھی. اسی طریقے سے ایک بات آتی ہے کہ جو حاکم بنے گا، جس کو موقع مل گیا اور وہ مسلمانوں کا حاکم بن گیا، تو اس سلسلے میں سلف کا منہج کیا تھا، اس منہج پہ جو چلے گا وہی سیدھے جو ہے جنت والے راستے پہ رہے گا. اس منہج کو جو چھوڑے گا کہیں بھی، اگر ایک آدمی ہے جو سارے جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن کہاں آ کے سلف کی مخالفت کر رہا ہے، اولاۃ الامر کے مسئلے میں، صحابہ اکرام کے مسئلے میں، تو پھر یہ جو ہے اس کے اندر انحراف پایا جائے گا. وہ منہج سلف کار نہیں ہوگا، وہ جنت کے راستے پر نہیں ہوگا. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، تو منہج سلف کے پاس بہت سارے اصول اور ضابطے اور بہت ساری چیزیں ہیں. سارے اصول اور ضابطے کے اوپر آپ کو رہنا پڑے گا، کسی کی مخالفت نہیں کرنا پڑے گا. جیسے کہ اسلام کے بارے میں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں آپ پوری طریقے سے داخل ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے یہاں آپ کو تو آپ اس کو کچھ چیز کو وہاں سے لے لیں. یہودیوں کی کوئی بات آئی تو اس کو آپ پسند کر لیں، ہاں کسی اور مذہب کی کوئی بات پسند آ رہی ہے آپ اس پر عمل کرنے لگیں. ایسا نہیں ہے. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جو اسلام کے اندر چیزیں اچھی ہیں وہی اچھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی. جو چیزیں اچھی ہیں وہ اسلام کے اندر موجود ہیں، ہم کو کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی ہی منہج سلف کا مسئلہ ہے کہ اگر منہج سلف پر ہیں تو آپ پوری طریقے سے پڑھیں کہ منہج سلف کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. صرف اسی منہج پہ رہ کے توحید پر عمل کیا بولتے ہیں اتحاد ہو سکتا ہے. اس منہج کو چھوڑیں گے تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی کا نام جماعت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جماعت کو پکڑے رہنا جو جماعت ہے. تو جماعت کے لیے اگر انسان حق پر ہے
اور اکیلا ہے تو بھی وہ جماعت کہلائے گی. دلیل کے ساتھ ہے اور حق پر ہے اور اکیلا ہی کیوں نہ ہو تو وہ جماعت پر ہے. تو حق کے ساتھ چلنا ہے, دلیل کے ساتھ چلنا ہے, اسی کے ذریعے سے اجتماع ہو پائے گا, باقی دوسرے طریقے سے اجتماع نہیں ہو پائے گا. اور بہت سارے اصول و ضوابط اور قاعدے آپ لوگ روزانہ سنتے رہتے ہوں گے کہ اس قاعدے پہ عمل کر کے جو ہے اتحاد ہو سکتا ہے کہ جس چیزیں میں ہمارا اتحاد ہے عقیدے میں ہم اس میں ایک ساتھ رہیں گے, اور جہاں ہمارا اختلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس پر بات نہیں کریں گے. ایسے اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ دھوکہ دینے والی بات ہے, یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ اس لیے کہ جو آپ کی برائی ہے, اسلام کے نام پر جو برائی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ اس برائی کے بارے میں رد نہیں کرنا, اس برائی کو برائی نہیں کہنا, تبھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اللہ کا دین واضح ہے, قرآن واضح ہے, سلف نے اس کو سمجھا دیا ہے کیسے آپ کو رہنا ہے, ساری چیزیں واضح ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری غلطی کو نہیں چھیڑنا, اس پہ پردہ پوشی کرنا تبھی اتحاد ہوگا, اس کی ہمیں ضرورت نہیں, اور ہم اس کو نہیں مانتے. ایسے قاعدے قانون کو نہیں مانتے. ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے, ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, اور اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اکیلے بھی رہیں گے اور اللہ رب العالمین کے توحید پہ قائم رہیں گے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہم سب کو ملا کے اچھی تعداد بنا کے قوی ہو جائیں گے, پاورفل ہو جائیں گے, تو یہ آپ کی سوچ ہے, یہ شیطان کی طرف سے ایک جھوٹی تسلی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جنگ بدر اس کی مثال ہے, مسلمان جو پرانے تھے ان کی مثال ہے, ابراہیم علیہ السلام اس کی مثال ہے, اور سارے انبیاء علیہ السلام اس کی مثال ہیں, موسیٰ علیہ السلام اس کی مثال ہیں. ساری مثالیں اسی لیے ہیں کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کے اندر یہاں اخلاص ہے, اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین کے ذات پر آپ کو یقین ہے, پوری قوم ایک طرف ہو جائے گی, آپ اکیلے رہیں گے, یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے. چاہے آپ کو دیکھنے میں یہ لگے کہ ان کے پاس اتنے سارے ہتھیار ہیں, یہ ہم کو ایسا ویسا کر دیں گے, ہم کو ختم کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ دلوں کو جوڑنے کا کام میرا ہے, تمہارا نہیں. اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, کہ جو دل جوڑتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, کہ اگر آپ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب چیز خرچ کر کے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہو, متفق کرنا چاہو, نہیں کر سکتے. دلوں کو جوڑنے کا کام میرا ہے. اور آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہ رکھے, اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرے, اللہ رب العالمین اس کے دل کو جوڑ دے گا؟ نہیں جوڑ سکتا, کبھی نہیں جوڑ سکتا ہے. تو اس غلط فہمی میں نہیں رہیں, اکیلے رہیں, پاور کے ساتھ رہیں, لیکن اخلاص کے ساتھ رہیں, دین کے ساتھ مذاق نہیں کریں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں, پوری قوم ایک طرف ہے, اور جب ان کو آگ میں ڈالا بھی گیا اس وقت بھی دیکھیں ان کا بھروسہ کیا ہے, ان کا توکل کیا ہے, ان کی توحید کیا. یہی توحید ہمیں چاہیے, اسی پر ہمیں عزت ملے گی, اسی کے ذریعے سے ہم پاورفل رہیں گے. اور اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو ذلیل رہیں گے. فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے کے لیے کہ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں, آپ جو ہے آگ چاہیں گے تو یہ آگ ہم بجھا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مخلوق ہو. فرشتے سے کیا کہا؟ تم مخلوق ہو, مخلوق کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, آگ دکھ رہی ہے, فرشتے موجود ہیں کہ اس کو بجھا دیں گے. ہم کہا نہیں, تم مخلوق ہو, تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں اللہ رب العالمین کے مدد کے لیے اس کا محتاج ہوں, اس پر بھروسہ کیا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, یہ میں جانتا ہوں مجھے ضائع نہیں کرے گا. آگے جو جملہ تھا ان کا کہ اگر میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ اسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ میں جل جاؤں, تو میں اس پر خوش ہوں کہ میں جل جاؤں. اور اگر وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں نہیں جلوں تو وہ مجھے بچا لے گا. یہ بات کب ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا بیچ میں. اللہ رب العالمین نے بات سنتے ہوئے آگ کو کہا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ لانا پڑے گا, تبھی جو ہے طاقت ملے گی, تبھی پاورفل ملے گی. ساری طاقت, ساری قوت توحید کے بنا پر ہے, اسلام کے اوپر صحیح سے چلنے کی بنا پر ہے. باقی آپ یہ سوچیں کسی اور طریقے سے طاقت مل جائے تو نہیں مل سکتی. اللہ رب العالمین نے اور قرآن میں اشارے میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, کہ تم کو جو ہے تھوڑی سی اپنے
عدد پہ تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا کہ آج ہمارے پاس عدد ہے، تعداد زیادہ ہے، آسانی سے ہم جیت جائیں گے، اتنی سی بات آئی تھی، اللہ رب العالمین نے مزہ چکھا دیا کہ دیکھیں یہ جو ہار جیت ملتی ہے یہ سب میری طرف سے، تمہارے عدد سے نہیں ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تو تمہاری کثرت تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ اذا عجب فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو پریشانی آئی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے چھوڑ دیں ہم کہ لوگوں کو کسی بھی صورت میں ملا لیں گے کچھ ہو جائے گا، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھدیڑتا ہوا لے کے چلا گیا کہاں پر؟ ایسی جگہ پہنچا دیا کہ آگے سمندر، پیچھے پورا لشکر، اور پورا لشکر ہتھیار کے ساتھ، اور یہاں پہ فرعون موسیٰ علیہ السلام بغیر ہتھیار کے۔ یہاں تک کہ مسئلہ آ گیا کہ فرعون کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے کہا کہ کہاں لا کے آپ نے ہمیں پھنسا لیا، انا لمدرکون۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کا رب جو ہے وہی میرا رب ہے، اس سمندر کا بھی رب کوئی اور ہے، اسی رب نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا ہے، تو رب مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ قال ان معی ربی سیہدین، قال کلا، قال انا لمدرکون، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی اس موقع پر کہ لشکر موجود ہے، آگے سمندر ایسا کہ سمندر کے امواج، لہریں اٹھ رہی ہیں بڑی بڑی، کوئی چانس نہیں ہے وہاں پہ کہ اب بچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، اللہ رب العالمین ہمارے راستہ بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بات سنتے ہی کہا کہ اس پہ اپنے جو ہے لاٹھی مارو۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے راستہ نکالا، اور جو تھوڑی دیر کے لیے لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں مار دیں گے، ان کو ہی اللہ رب العالمین نے پورے ہتھیار کے ساتھ غرق کر دیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں اور مسلمانوں پاورفل بننا ہے، طاقتور بننا ہے، تو اس کے لیے اس دین پر چلنا پڑے گا، اللہ رب العالمین سے علاقہ کو مضبوط بنانا پڑے گا، اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے بچنا پڑے گا، تب جو ہے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ تو تیسرے اصل میں یہ بات تھی۔ چوتھے اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے بیان العلم والعلماء والفقہ والفقہاء وبیان من تشبہ بہم ولیس منہم۔ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم کیا ہے، علماء کیا ہے، فقہ کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، فقہا کسے کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اہل علم، اچھے اہل علم، حقیقی اہل علم، وہ ایک الگ چیز ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وَبَيَانُ مَن تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل علم بننا چاہتے ہیں وہ ہیں نہیں۔ تو اس کو بھی آپ جان لو کہ آپ جہاں جی رہے ہو مارکیٹ میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو عالم نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ اہل علم ہیں جو صحیح سے دین کے رہنمائی کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو اہل علم میں سے نہیں ہیں، بس وہ اہل علم کے جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں گے اس اصل کو، تو قرآن میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی کہ کون صحیح اہل علم ہے اور کون بناوٹی اہل علم ہے، کس سے آپ کو بچنا ہے اور کس سے آپ کو علم لینا ہے۔ علم لینے کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو ایک آیت ملے گی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ کیا کہا رب العالمین نے؟ اہل علم سے یا اہل ذکر سے؟ اہل علم نہیں کہا یہاں پر، کیا کہا رب العالمین نے؟ علم والے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر علم والے عمل نہ کریں تو وہ اہل علم نہیں۔ علم والا عالم کوئی آپ کو دکھ رہا ہے نا، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے دین پر، وہ اہل علم میں سے نہیں ہوگا، اہل ذکر میں سے ہونا چاہیے۔ اہل ذکر کا مطلب کیا ہے کہ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تو سوال کس سے کرنا ہے؟ اہل علم سے کرنا ہے، ہر کسی سے آپ کو سوال نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بناوٹی اہل علم ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ پہلا پارہ جب پڑھیں گے اس میں بہت سی چیزیں ملیں گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم ایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا به ثمنا قلیلا وایایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون، ہے نا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بہت سے اہل علم
اہل علم نہیں کہوں گا میں، یعنی علم کی طرف منسوب ہونے والے ایسے ملیں گے جو قرآن اور حدیث کو لے کے تجارت کریں گے، قرآن اور حدیث کو لے کے ان آیتوں کو لے کر تجارت کریں گے، یہ آپ کو ملیں گے، ہے نا؟ تو دیکھنا ان سے علم حاصل نہیں کرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرنا۔ پھر آگے ان کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ ملیں گے جو نماز روزہ نہیں کریں گے، اہل علم اپنی نسبت علم کی طرف کریں گے، ان سے نہیں لینا۔ آگے چل کے ایک بات اور کہی کہ کچھ لوگ ملیں گے جو حق کو واضح نہیں کریں گے، حق کو واضح نہیں کریں گے، ہے نا؟ کوئی حق کا مسئلہ آئے گا تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے، یا اپنے عزت کو بچانے کے لیے کہ لوگ جو ہے میری باتوں کو مانتے رہے، حق بات کہوں گا تو ابھی یہ مجھ سے جو ہے میری بات نہیں مانے گا، ہے نا؟ حق بات کڑوی ہے، مجھ سے دور ہو جائے گا، اس چکر میں صحیح سے حق کو بیان نہیں کرتا۔ اگر ایسا کوئی ہے تو یہ بناوٹی عالم ہے، اس سے علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ بہت سے آپ کو ملیں گے نئے نئے القاب کے ساتھ، نئے نئے الفاظ کے ساتھ کہ بھائی وہ حکیم الامت ہے، یعنی جو حق کو باطل کے ساتھ ملا دے رہا ہے، واضح نہیں کر رہا ہے، لوگ اس کو نام دے رہے ہیں کہ حکیم الامت ہے نا؟ وہ حکیم نہیں ہے، وہ حکیم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو جو ہے مریض بنا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ملے گی، آپ کو چیک کرنا ہے، اندھا نہیں بننا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، آنکھ نہیں بند کریں، کسی کے پیچھے ایسے نہیں چلے، آپ دلیل کے ساتھ چلیں، دلیل کو لیں۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کو ملتی ہے کہ کوئی حق واضح نہیں کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، تو اس سے نہیں لے آگے۔ اور آپ کو ملے گی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تعلمون، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو لوگوں کو تو کہیں گے کہ جو ہے یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، لیکن جب اپنا معاملہ آئے گا تو وہ کام نہیں کریں گے۔ تو کہا گیا کہ یہ لوگ علماء بناوٹی علماء ہیں، تو آپ اس کے ذریعے سے معلومات لے لیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب جان لیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اوپن کرتے جائیں، جگہ جگہ بیان کرتے جائیں کہ وہ مولانا ایسے ویسے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کریں۔ اور پھر یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا پہ دنیا بھر کے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو اہل علم میں سے نہیں ہیں، کہیں سے بھی آپ علم حاصل، اپنے دین کے بارے میں آپ جانکاری کسی سے بھی نہیں لیں۔ دین کے معلومات لینے کے لیے آپ جس جگہ سے دین کو لے رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے آپ کو اس سے دین لینا ہے۔ بہت سے لوگ ملیں گے سوشل میڈیا پہ، آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کے استاد کون ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے، دو بات اس نے کہی، آپ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، دین کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ مجہول لوگوں سے دین حاصل کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ہے، یہ جو پگڑی باندھا ہوا ہے، یہ جو یہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے کرتا پاجامہ، یہ اصل میں مسلمان ہے کہ بھی نہیں۔ جانچ کرو، پہلے آپ جانچ کرو کہ علم لینے لائق ہے کہ نہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ 5-10 منٹ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اور آج کا زمانہ کوئی بھی آئے 5 منٹ کے لیے ایکٹنگ کرنا ہے، ایکٹنگ کرنے کے لیے کوئی بھی آیا اچھی ایکٹنگ کر کے چلا گیا، آپ جیسے بیوقوف، ہم جیسے بیوقوف اس کے ایکٹنگ میں پھنس گئے، اس کے چند الفاظ میں پھنس گئے، اس کے اسلوب میں پھنس گئے، اس کے دل دادا ہو گئے۔ اب وہ جو بھی بات بول رہا ہے کچھ مطلب نہیں، جو بات وہ بولے گا وہ حق ہے، اب چاہے لاکھ سمجھاؤ، ایسا لگتا ہے جیسے جادو ہو گیا، اب کسی کی بات سننا نہیں۔ یہ سب دین کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو لینا ہے، اہل علم سے لینا ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کے تقوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جس کے پرہیزگاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دین کو وہاں سے لیں۔ وہی لوگ آپ کو صحیح سے دین کا علم دیں گے، باقی لوگ جو ہے آپ کو گمراہ کریں گے۔ تو دین کے معاملے میں اتنی جو ہے سستی نہیں ہونا چاہیے، اور دین کو اس طریقے سے کھیل نہیں بنانا چاہیے کہ آپ جہاں سے چاہیں اور جس سے چاہیں دین کو حاصل کرتے پھریں۔ پانچویں جو بات ہے اس میں، بیان اللہ سبحانہ لأولیاء اللہ وتفریقہ بینہم وبین المتشبہین بہم من اعداء اللہ والمنافقین والفجار، کہ یہاں پر اس چیز کا بیان ہے کہ ولی کون ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا ولی کون ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بناوٹی ولی کون ہے۔ ایک تو ہے ولی حقیقی جو اللہ رب العالمین کا ولی ہے،
اور ایک ہے بناوٹی ولی جو اللہ رب العالمین کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے۔ اب ہم کو فرق کرنا ہے کہ کیسے میں جانوں کہ یہ صحیح ولی ہے اور یہ بناوٹی ولی ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن سے ہم آسانی کے ذریعے سے پتہ لگا لیں گے کہ کون اصلی ولی ہے اور کون نقلی ولی ہے۔ کیسے پتہ لگائیں گے؟ کچھ آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت آپ کو ملے گی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیمانہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں، پہلی بات، سب سے پہلی بات، اگر کسی نے کہا کہ میں ولی ہوں تو وہ ولی نہیں ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، میرے پاس آؤ اور میں آپ کو دعا دوں گا، میں کیا بولتے ہیں آپ کے معاملات کو حل کروں گا، جس نے کہا کہ میں ولی ہوں وہ ولی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے بارے میں بتاتے نہیں پھرو، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرو، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ تو جو متقی ہوگا اس کا آپ پتہ نہیں لگا سکتے ہیں، جو اللہ کا ولی ہوگا آپ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو جس نے یہ کہا کہ میں ولی ہوں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ولی کہتا ہے تو اس کے اعمال کو جانچنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا اس کے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اگر اس کا عمل اللہ رب العالمین کے طریقے سے، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ولی ہو، لیکن وہ کہہ رہا ہے ولی ہوں اور اس کے بعد نماز سے غائب ہے، کوئی چانس ہی نہیں کہ ولی ہو، یہ شیطان کا ولی، یہ شیطان کا ولی ہے۔ تو ایک پیمانہ ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے اعمال کیسے ہیں، سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں جس میں ہمارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کرامات کے نام پر، کرامت کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں نا کہ کرامت ہے تو اس کا مطلب ولی ہوگا۔ تو دیکھیں ایسا ہے کہ ایک چیز ہے معجزہ اور ایک چیز ہے کرامت اور ایک چیز ہے جادو۔ ایک چیز ہے معجزہ، ایک چیز ہے کرامت اور ایک چیز ہے جادو، تین الگ الگ چیزیں۔ معجزہ کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جو ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سورج کو اس وقت نکلنا چاہیے، چاند کو ایسے چلنا چاہیے، ندی کو ایسے بہنا چاہیے، ہوا کو ایسے بہنا چاہیے، پورا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اگر اس سسٹم میں کبھی کوئی مخالفت ہو جائے تو اسی کو کیا کہیں گے کہ عادت کے جو ایک عادت بنی ہوئی تھی اس کے مخالف بات ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ مخالف بات کسی نبی کے ساتھ ہو، کسی نبی کے تائید میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہی معجزہ ہے۔ یعنی چاند کا دو ٹکڑا ہو سکتا ہے، عام طور پہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، اس کا دو ٹکڑا ہو گیا، تو کیا مطلب ہوا؟ عام عادت کے ہٹ کے ہوا، لیکن کس کے لیے ہوا؟ کس کی تائید میں ہوا؟ کس کے سچا ثابت کرنے کے لیے ہوا؟ انبیاء کو۔ تو اس کا کیا نام رہے گا؟ یہ معجزہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر یہی چیز خارق العادات، یہ تھوڑا سا جو سسٹم ہٹ کے اگر یہ کسی نیک آدمی کے تائید میں آئے، کسی نیک آدمی کے تائید میں آئے، کسی صحابی کے تائید میں آئے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا کرامت۔ اور یہاں پہ میں بات بتاؤں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آؤ میں کرامت دکھاتا ہوں تو یہ ولی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کرامت نہیں ہے کہ یہ بٹن دبائے گا اور کرامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کرامت ہے، وہ حق ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ کرامت ظاہر ہو، بندہ یہاں محتاج ہے تو اللہ رب العالمین اپنے حساب سے اس کے لیے کرامت کو ظاہر کرتا ہے، بندے کے ہاتھ میں کرامت ظاہر کرنا نہیں ہے۔ تو اس سے دھوکہ نہ کھائے کوئی کہ کرامت ان کے پاس کرامت ہے اس لیے ولی ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ جادو کی ہے کہ اگر کوئی آدمی دین پہ نہیں چل رہا ہے، دین پہ نہیں چل رہا ہے نا، اور وہ ایسی چیزیں دکھا رہا ہے کہ وہ کوئی چیز رسی دکھا رہا ہے، وہ آپ کو سانپ نظر آ رہی ہے، یا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے،
اور اگر وہ دین پہ چلنے والا نہیں ہے تو اسی کا نام ہے جادو، اسی کا نام ہے جادو۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں لباس اسلامی پہنیں گے، اچھی خاصی جو ہے اسلامی شکل و صورت بنائیں گے اور اس کے بعد کرامت ظاہر کریں گے، لوگوں کو لگے گا کہ وہ کرامت ہے، جبکہ وہ کرامت نہیں ہے۔ کیا ہے وہ جادو، وہ کرامت نہیں ہے، وہ جادو ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے کسی سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت محنت ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے، بندہ اس کو نہیں جانتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین سارے مومنین کا کیا ہے، وہ دوست ہے۔ تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کا دوست ہے، آپ بھی ولی ہیں، تو آپ دوسرے کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو دوسروں کے چکر میں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ ولی المؤمنین، اللہ رب العالمین مومنین کا دوست ہے۔ تو اس میں کسی کو مومن سمجھوں، کسی کو جو ہے ولی سمجھ کے اس کے پاس جاؤں، اس کے کرامت کو دیکھوں، یہ چیزیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کون ولی ہے، یعنی شریعت پہ چل رہا ہے، اور کون نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کی تنبیہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو یہ بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ میں ولی ہوں۔ کوئی آدمی آئے اور آپ سے کہے کہ آپ دعا کر کے پھونک دیں، تو آپ پھونک دیں اس کے اوپر یہ سمجھ کے کہ ہاں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ متقی پرہیزگار ہیں، اور پھر آپ اس کے سمجھ میں اس کا سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ کو ولی سمجھو یا متقی پرہیزگار سمجھو۔ اس لیے کوئی دعا کرانے آئے یا کوئی کہے کہ آپ نیک ہیں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس کو لوٹا دیں، آپ اس کا سپورٹ نہیں کریں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کہتا تھا، دعا کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اجازت ہے، لیکن جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں تو کہتے تھے کیا میں نبی ہوں؟ کیوں میرے پاس ہے؟ کیا تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے؟ کیوں نہیں جا کے اللہ رب العالمین سے خود یہی بات کہہ رہے ہو جو مجھ سے کہہ رہے ہو؟ جاؤ اپنا معاملات اللہ رب العالمین سے خود اس کو برابر کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے خود بات چیت کرو، مجھے نہیں لاؤ۔ وہ اسی لیے کہ لوگ ان کو یہ نہ سمجھنے لگیں کہ وہ مومن ہے، اپنے آپ کو مومن ظاہر نہیں کرانا چاہتے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کو یہ لگے کہ لوگ مجھ کو مومن سمجھنے لگے ہیں، آپ اس کا فوراً جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں اور ظاہر کریں کہ یہ چیزیں مجھے زیب نہیں دیتی ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو حقیقت میں آپ مومن، حقیقت میں آپ ولی ہیں۔ اگر آپ ایسا کر لے جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، درس دیتے تھے، احادیث نبی حدیث پڑھاتے رہتے تھے، باتیں کہیں آ جاتی تھی اور آنکھ سے آنسو آنے لگتے تھے، اور جو ہے تھوڑا سا ماحول چینج ہونے لگتا تھا، فوراً کہتے تھے کہ یہ زکام بہت بری چیز ہے۔ کیا کہتے تھے فوراً؟ یہ زکام بھی کیا ہے، بہت بری چیز ہے۔ کیوں یہ کہتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ زکام ہو گیا ہے، کوئی اندر کی حالت بدلی نہیں ہے، کوئی ولی اور پرہیزگار ان کو نہ سمجھ۔ یہ لوگ ہیں ولی، ان کو کہا جاتا ہے ولی، ہے نا؟ تو ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ولی بننے کے لیے بہت جو ہے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور آدمی بہت زیادہ جب نفل وغیرہ پڑھنے لگتا ہے، بہت زیادہ نفل پڑھنے لگتا ہے، تب کہیں جا کے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اتنے آسانی سے کوئی اللہ رب العالمین کا ولی نہیں بنتا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک چیز ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کروں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھ سے اللہ رب العالمین محبت کرے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے محبت کروں، یہ بہت آسان سی چیز ہے، اور یہ تو آٹومیٹکلی اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، اور جو محسن ہے اس سے آٹومیٹکلی محبت ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے محبت کر لوں، یہ بہت آسان سی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کر لے، یہی چیلنج ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے انسان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یہاں پر موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی، اگر کوئی ولی ہو گیا، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ولی کون ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ولی کو پریشان کیا، جو میرا ولی بن گیا ہے،
اس کے آنکھ سے آنسو نکلوا دیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کو پریشان کر دیا، تو یہ سمجھ لے کہ اس نے میرے سے جنگ کا اعلان کر دیا، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے کپڑے کے پیچھے نہیں جائیں، آپ اس کے گھر اور مکان کے پیچھے نہیں جائیں، وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ نے اس کو کہہ دی، خاص کر کے جو امام صاحب ہیں، خاص کر کے جو مؤذن ہیں، جو ماشاءاللہ مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کیے ہیں، مسجدوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہر نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں، ہے نا، یہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اگر ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو یہ چیز یہاں پر آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ولی کو تکلیف دی، اس کو اگر پریشان کیا، تو یہ جان لے کہ میں نے جو ہے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے جنگ کر کے کون جیتے گا؟ تو اس بات کا خیال کریں، کسی کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں، خاص کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بالکل ان کو پریشان نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کے تکلیف ہو جائے، کوئی یہ بات نہیں کہیں کہ بھائی آپ کے پاس ہے ہی کیا، آپ کا کپڑا ایسا ہے، آپ کی گاڑی ایسا ہے، یہ کہنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اگر آپ نے آنکھ سے آنسو جاری کروا دیا اس کا، تو جو ہے آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کی بات آپ نے کر دی ہے، اور اللہ رب العالمین کو جنگ کرنے، اللہ رب العالمین کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آپ کی کیا حالت ہوگی وہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا خیال کریں۔ آگے کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ اگر بندہ مجھ سے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، فرض جو میں نے کیا ہے، ان چیزوں کو وہ ادا کرے، اس پر عمل کرے، اس کے ذریعے سے وہ مجھ تک آسانی سے آ سکتا ہے، مجھ سے قریب ہو سکتا ہے۔ کہ جو آدمی فرائض پر عمل کرنے لگے گا، فرائض پر کوئی فرض نہیں چھوڑ رہا ہے، یعنی نمازوں کو ٹائم سے پڑھ رہا ہے، روزے پورا رکھ رہا ہے، زکوٰۃ کا جو مسئلہ اس کو ادا کر رہا ہے، والدین کے اطاعت کرنا واجب ہے، والدین کے اطاعت کرنا واجب ہے، ان کی اطاعت کر رہا ہے، مطلب ان کی بات مان رہا ہے اگر شریعت کی مخالفت نہ ہو تو، ہے نا، بچوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، بیوی کا حق ادا کرنا واجب ہے، بیوی کی تکلیف نہیں دینا ہے، اگر وہ بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، یہ شریعت نے فرض کیا ہوا ہے، تب وہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ ابھی قریب ہونے کے چانسز سے قریب ہوا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ جب فرائض پوری طریقے سے ادا کر لیتا ہے اور جو بھی برے کام ہیں جس سے کہا گیا کہ اس سے بچنا، اس سے بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد نیا کام کیا، نوافل شروع کرتا ہے۔ کیا شروع کرتا ہے؟ تطوعاً، یعنی نماز میں بھی پوری فرائض کے ساتھ ساتھ نماز میں بھی نفلی نمازیں پڑھتا ہے، روزے میں بھی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، رمضان کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ بھی رکھتا ہے نا، خرچ کرنے میں بھی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی جو ہے صدقات اس کو بھی خرچ کرتا ہے، نفلی روزے جو چیزیں نفلی عبادتیں ہیں اس کو کرنے میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ کوئی جنازہ اگر ہو تو کبھی جنازے کی نماز نہیں چھوڑتا، اس میں شریک ہوتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے۔ یہ سب اگر کرنے لگے گا تب جا کے میں اس سے محبت کروں گا، تب جا کے محبت کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین محبت کب کرتا ہے؟ جب بندہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سارے فرائض کو انجام دے، نیک کام میں عمل کرے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو، اس کے قرآن کی تلاوت کرے، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے جو ہے دعا کرے، تب جا کے دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کا محبوب بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کی ہر جگہ ہیلپ کرتا ہوں، پھر میں اس کو کسی غلط کام میں پڑھنے نہیں دیتا ہوں، پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اب اگر یہ کوئی بات سنے گا تو صرف وہ بات سنے گا جو مجھے پسند آئے گی، ہے نا۔ اب یہ کبھی گانا نہیں سن سکتا، اب کبھی یہ غیبت نہیں سن سکتا، اب کبھی یہ چغلی والی باتیں
نہیں سن سکتا ہے، صرف وہ بات سنے گا، میں اس کو ہیلپ کروں گا، میں اس کو توفیق دوں گا کہ صرف وہی بات سنے گا جو اچھی باتیں ہیں، میں اس کی ہیلپ کروں گا کہ اس کی نظر غلط جگہ پہ نہیں جائے گی۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب آدمی اس لیول پہ پہنچے گا تو اللہ رب العالمین ہیلپ کرے گا کہ اب اس کے اندر گندگی نہ لگے، یہ سیدھے جنت کے اعلیٰ درجات کو پالے، تو اللہ رب العالمین ہیلپ کرے گا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہاتھ سے جو بھی کام ہوگا صرف وہی کام ہوگا جس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اگر پھر کہتا ہے میں اس کا پیر بن جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قدم اسی طرف اٹھیں گے، اس کے قدم اسی طرف اٹھیں گے جس میں دین کی باتیں ہوں، دین کے حکم ہو، دین کی مخالفت والی جگہوں پر اس کے قدم نہیں جائیں گے، جہاں ڈانس ہو، جن شادیوں میں اختلاط ہو، جہاں مرد عورت سب ایک ساتھ ہو، پھر یہ پیر وہاں نہیں جائے گا، میں اس کی ہیلپ کروں گا، وہاں جانے نہیں دوں گا، ادھر ادھر کوئی راستہ نکال دوں گا اور وہاں اس مجلس میں اس کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ایک دم واضح، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ لیں کیا ہے، انہ کان من عبادنا المخلصین، کہا اللہ رب العالمین نے کہ جب بندہ ایک دم مخلص ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو برائیوں کے اسباب چاہے جتنے طریقے سے گھیر لیں، آدمی برائی کرنے کے ایسا ہو کہ ایک دم وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کیا کرے گا، وہاں بھی اللہ رب العالمین سیف اس کو نکال لے گا، اس کو بچا لے گا اور اس گناہ میں پڑنے نہیں دے گا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، معاملہ یہاں تک کہ تھا کہ دل میں کچھ باتیں آ گئی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے مخلص بندے تھے، وہ باتیں آنے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی دعا کی تھی، وہاں بھی دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب وہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا اور یہ کہا کہ یہ نیک بندے تھے اس لیے میں ان کو اس برائی میں پڑنے نہیں دیا۔ تو انسان جب اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی ہیلپ کرتا ہے ہر جگہ، اور اس کا سارا کام پھر اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ولی بنتا ہے کوئی، اس طریقے سے ولی ہوتا ہے۔ تو ولی حقیقت میں موجود ہیں، لیکن کچھ ولی ہیں وہ بناوٹی ہیں، ڈھونگی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ کوئی بھی دکان کھولے اور یہ کہے کہ جو ہے میرے پاس آ جاؤ، میں جو ہے ولی ہوں، میں کرامت ظاہر کروں گا، تو یہ سب کے سب جادوگر ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں، جادوگر ہیں۔ جادوگر اپنے حساب سے جب چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ کرامت کی بات ہے تو کرامت اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخری جو بات ہے وہ ملے گا آپ کو کہ کچھ لوگوں کا یہ شبہ ہوتا ہے کہ شیطان نے شبہ بنا کے رکھا ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث جو ہے ہمارے سمجھنے والی چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے مجتہد بننا پڑے گا، اس کے لیے مجتہد پڑھنا پڑے گا۔ پھر مجتہد بننے کے بعد، مجتہد بننے کے لیے اتنی کوالٹی ہونا چاہیے، مجتہد بننے کے لیے یہ کوالٹی ہونا چاہیے، یہ کوالٹی رہے گی، یہ علم رہے گا، یہ فنون رہے گا تو آدمی مجتہد بنے گا۔ جب مجتہد بنے گا تبھی وہ قرآن اور حدیث کو پڑھ پائے گا، نہیں تو اس سے پہلے اس کو قرآن اور حدیث نہیں کھولنا چاہیے، اگر وہ کھولے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ایک قسم کا شبہ ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث صرف مجتہد کو ہی ماننا ہے، اگر ہم ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہے نا؟ تو کیا رمضان کا مہینہ معلوم نہیں کسے کہتے ہیں؟ کیا لوگوں کو ہی نہیں معلوم کہ رمضان کس کو کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ پائے گا وہ؟ قرآن کسے کہتے ہیں نہیں سمجھ پائے گا وہ؟ سمجھ پائے گا کہ نہیں سمجھ پائے گا؟ پھر یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جاؤ، نہیں سمجھ پائے گا انسان۔ اللہ رب العالمین نے کہا نماز پڑھو، نہیں سمجھ پائے گا انسان۔ اللہ رب العالمین نے کہا زکوٰۃ دو، نہیں سمجھ پائے گا انسان۔ اور کس لیے قرآن ہے؟ ہدایت کے لیے، اس میں باتیں ہیں، زیادہ تر باتیں یہ ہیں کہ ہر عام آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جہاں پر اہل علم کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر وہ اہل علم سے
رجوع کریں گے، لیکن زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ عام باتیں ہیں، بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مجتہد بننا پڑے گا، اور مجتہد بننے کے لیے یہ اصول سیکھنے پڑیں گے، یہ قواعد جاننے پڑیں گے۔ یہ سب جو ہے شبہات ہیں، ایسی بات ہے نہیں۔ قرآن اور حدیث کو عام فہم میں بھی آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ ہاں کچھ باتیں ضرور ہیں جو اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے اہل علم ہے، لہذا قرآن اور حدیث سے آدمی کو قریب ہونا چاہیے۔ وہ اس کے رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اسی کے اندر ہدایت ہے، اسی کے اندر رحمت ہے، اسی کے اندر دلوں کا جو ہے مرض کا علاج ہے۔ قرآن نور ہے، اور ہمارے دل کے اندر بھی جو ایمان ہے وہ بھی نور ہے۔ جب اس نور کو پڑھیں گے تبھی اس نور کے اندر روشنی آئے گی۔ قرآن اور حدیث یہ گویا کہ ایک تیل کے مانند ہے، اس کے اندر جو بتی جل رہی ایمان کی، نور کی، جب یہ وحی جس کو ہم کہتے ہیں قرآن، یہ چیز جب یہاں پہنچے گی تو اس کے اندر روشنی آئے گی۔ پھر روشنی آئے گی تو پھر یہاں پر شیطان کا جو ہے چکر چل نہیں سکتا۔ شیطان کچھ کرنے جائے گا، یہ روشنی اس کو، ایمان کی روشنی اس کو ختم کر دے گی۔ کوئی شبہ آئے گا تو یہ شبہات کو جلا دے گا، ہے نا۔ تو ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، تو اس نور کو بڑھانے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور جو قرآن سے قریب ہوگا تو پھر اس کو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی، اس کو کوئی چیز بھٹکا نہیں سکتی۔ شبہات کا بھی علاج آپ کو یہاں سے مل جائے گا قرآن کے ذریعے سے، شہوات کے بھی جو ہے علاج آپ کو قرآن کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ تو یہ 5-6 باتیں تھیں، 6 اصول تھے جس کا یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے اس کتاب کو اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس کو ختم کیا، اور آخر میں دعائیں کی کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، اور ہمارے لیے دین کو اہم بنا، اور ہم کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ یہیں پر جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ خلاصے کے طور پر ایک بات پھر سے میں کہوں کہ یہ جو کتاب ہم نے پڑھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب تھی، جن کی ولادت 1115 میں ہوئی، وفات 1206 میں ہوئی۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک ہلکا سا مقدمہ بنایا، دو لائن کا، اس کے بعد 6 اصول کا ذکر کیا۔ پہلا اصول، پہلی بات کہ اخلاص ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کے اندر، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو تھا وہ کہ ہم کو جمع ہونا ہے، اتحاد کرنا ہے، اور اتحاد اسی صورت میں ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ کسی اور ذریعے سے اتحاد کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا اصول تھا جو یہاں شاید بھول گئے، کہ اس میں یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے گا تو حاکم بننے کے بعد اس کی مخالفت نہیں کرنا ہے، اگرچہ وہ آپ کے مال کو لے زبردستی، اور آپ کو جو ہے مارے، آپ کے پیٹھ پہ کوڑے بھی لگائے، تو آپ کو اس کی مخالفت نہیں کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی ہے کہ دیکھیں ایسے عمرہ آئیں گے جن کو وہ ایسے کام کریں گے جن کو آپ پسند نہیں کرو گے، اگر ایسا بھی ہوگا تو ان کی مخالفت نہیں کرنا، ان کے جو ہے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، جگہ جگہ ان کے بارے میں بولنا نہیں، صبر کرتے رہنا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر نصیحت کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی تو ان کو نصیحت اکیلے میں کرنا، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ یہ اصول شاید رہ گیا، ہم سے مس ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ باتیں آئی کہ اہل علم صحیح کون ہے اور بناوٹی اہل علم کون ہے، یہ ایک اصل تھا۔ اس کے بعد جو بات آئی کہ صحیح ولی کون ہو سکتا ہے، ولی کیسے بن سکتے ہیں، اور بناوٹی ولی کون ہے۔ ولی موجود ہیں، حقیقی ولی بھی موجود ہیں، بناوٹی ولی بھی موجود ہیں، تو آپ کو ان کے درمیان فرق کرنے آنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ قرآن اور حدیث کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ جو بھی اسے ہدایت لینا چاہے گا، رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا، وہ آسانی سے اسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کی تعریف کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ اس کو ختم کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ اس دنیا میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔